بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ کیا سود صرف بینک انٹرسٹ کو ہی کہتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے معنی صرف بینک انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی اسلام میں جس کو ہم ربا کہتے ہیں، جو حرام ہے، جو بہت بڑا گناہ بتلایا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ربا یا سود ہے یہ صرف بینک انٹرسٹ میں ہی ہوتا ہے اور دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ اس کی بہت سے صورتیں بنتی ہیں اور اس کی آج ہم تفصیل دیکھنے والے ہیں کہ کن کن چیزوں میں ربا آتا ہے اور اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر جب ہمارے پاس ڈیمونٹائزیشن ہوا تھا تو ڈیمونٹائزیشن کے وقت 2000 کے نوٹس بڑی مشکل سے مل رہے تھے، 100 کے نوٹس بھی بڑی مشکل سے مل رہے تھے۔ تو اس وقت مان لیے ایک شخص تھا زید، اور اس کے پاس 1000 کے چند نوٹس تھے، اور دوسرا شخص عمر ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، زید عمر کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے 1000 کے نوٹس آپ تبدیل کر کے مجھے 100 کے نوٹس دیجئے۔ تو عمر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 1000 کی ایک نوٹ کے بدلے 800 کے 8 نوٹ دوں گا، یعنی 1000 کے بدلے میں آپ کو 800 روپے دوں گا۔ تو یہ ایک طرف 800 روپے ہیں اور دوسری طرف 1000 روپے ہیں، تو یہ زیادتی آئی ہے، تو یہ سود ہوگا۔ اسی طرح مان لیجیے ایک عورت ہے ذاکرہ اور ایک اور عورت ہے شاکرہ۔ تو ذاکرہ جو ہے اس کے پاس 4 اجوا کھجور ہیں اور شاکرہ کے پاس 10 یا 12 نارمل کھجور ہیں۔ تو شاکرہ یہ کہتی ہے ذاکرہ سے کہ آپ میرے یہ نارمل 10-12 کھجور لے لیجئے اور آپ مجھے 4 اپنے اجوا کھجور دے دیجئے اس کے بدلے۔ تو ذاکرہ اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے پھر زیادتی آئی ہے، تو یہ ربا ہوگا، انٹرسٹ ہوگا، سود ہوگا یہ۔ اور اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے زید اور دوسرا ہے عمر، اور یہ دونوں دوست ہیں۔ یہ دونوں دوست جو ہے ایک دکان پر جاتے ہیں اور بٹر ملک یعنی چھانچ خریدتے ہیں، اور زید مان لیجیے 250 ml چھانچ خریدتا ہے اور عمر 500 ml چھانچ خریدتا ہے۔ تو اب زید یہ کہتا ہے کہ اپنے دوست عمر سے کہ تم یہ 250 ml چھانچ لے لو اور مجھے تمہاری 500 ml اس کے بدلے میں دے دو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ زیادتی آئی ہے، 250 ml کے بدلے 500 ml ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ ربا ہے، سود ہے یہ بھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربا کی تعریف کیا ہے، ربا ہوتا کیا ہے۔ موٹی موٹی مثالوں کے ذریعے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اس کو بڑی ہی باریکی سے اس کی تعریف دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع کی ایک عبارت میں یہاں پر ڈال رہا ہوں، وہ یہ لکھتے ہیں فَهُوَ زِيَادَةُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ الْمُتَجَانِسَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عِوَضٌ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ہم جنس اشیاء کے تبادلے میں، یعنی جیسے 1000 کی نوٹ تھی اور اس کے بدلے 800 کے نوٹس آ رہے تھے، 100 کے 8 نوٹ آ رہے تھے، تو یہ دونوں بھی جو ہے انڈین روپیز تھے، ہم جنس اشیاء تھے۔ اگر ان کے تبادلے میں ایک شے کا اضافہ ہو بغیر کسی معاوضے کے، تو وہ زیادتی جو اضافہ ہو رہا ہے وہ انٹرسٹ ہوگا۔ دو ہم جنس اشیاء کے تبادلے میں اگر ایک شے کا اضافہ ہو رہا ہے بغیر کسی معاوضے کے، تو وہ ربا ہوگا، سود ہوگا۔ اسی طرح اجوا کھجور تھا، 4 کے بدلے 10 یا 12 جو آ رہے تھے، تو یہ دونوں بھی ہم جنس اشیاء ہیں، دونوں بھی کھجور ہیں اور اس میں زیادتی آ رہی ہے، تو یہ بھی ربا ہوگا۔ اسی طرح چھانچ ہے، تو چھانچ میں بھی کیا ہو رہا تھا
کہ ایک ہی جنس تھی، دونوں طرف بھی چھانچ تھی، اور 250 ml کے بدلے 500 ml آ رہی تھی، زیادتی ہو رہی تھی، تو یہ بھی ربا ہوگا۔ تو یہاں پر وہی بات بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے ان کی جنس بھی ایک ہی ہے، ادھر کیش ہے، انڈین روپیز ہے، ادھر بٹر ملک ہے، اور ادھر ڈیٹس ہے۔ تو اب ایک اور بات یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو 100 1000 کی نوٹ ہے، یہ جو ہے دراصل ہمارے پاس جو 1000 کی نوٹ ہوتی ہے یہ ایکویویلنٹ ٹو گولڈ ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ ویٹ کی جانے والی چیزوں میں سے ہے، یہ یعنی سونے کے متبادل چیز ہم استعمال کرتے ہیں، نقد چیز، تو یہ دراصل سونا ہی ہے ایک صورت میں۔ تو سونا تو جو ہے موزونات میں سے ہے، وزن کر کے بیچی جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز یہ دیکھیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور اور یہ دودھ وغیرہ ناپ کر بیچے جاتے تھے، یعنی ایک پیمانے میں انہیں ڈالا جاتا تھا اور ڈال کر انہیں ناپ کر کے بیچا جاتا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے آپ ربا کا ریزن کیا ہے، اس کی یہ تفصیل یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ الکافی فی فقہ امام احمد کہ یہاں پر عبارت ہے ان علتہ فی الذهب والفضہ الوزن والجنس وفی غیرہما الکیل والجنس، یعنی ان تینوں مثالوں میں اگر ہم دیکھیں کہ ربا کا ریزن کیا ہے تو ربا کے 2 ریزنز ہیں۔ اگر تبادلے میں 2 چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ایک طرف صرف جنس آ رہا ہے، یعنی کیٹیگری سیم ہے، کیش ہے، انڈین روپیز ہے، اور موزونات میں سے ہے، وہ وزن کی جانے والی چیزوں میں سے ہے دونوں بھی، تو کیش بھی ہے ایک چیز اور دوسری چیز بھی کیش ہے، اور ایک چیز جو ہے وزن کر کے بیچی جانے والی ہے اور دوسری چیز بھی وزن کر کے بیچی جانے والی ہے، تو اس صورت میں اگر زیادتی ہوگی تو وہ ربا ہوگا، انٹرسٹ ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر دوسری مثالوں میں دیکھیے آپ ڈیٹس ہے یا بٹر ملک ہے، تو ڈیٹس میں بھی ایک ہی کیٹیگری کی چیز ہے کہ ڈیٹس ہیں دونوں، اور یہ دونوں بھی ناپ کر بیچے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اعتبار جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ناپ کر بیچا جاتا تھا یا تول کر بیچا جاتا تھا، یہ دیکھا جائے گا۔ آج کے دور میں کیا کیا جاتا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹس کو ناپ کر کے بیچا جاتا تھا۔ تو اگر ناپ کے بیچے جانے والی چیز دونوں طرف ہے اور دونوں کی کیٹیگری جنس ایک ہی ہے تو اس میں اگر زیادتی ہوگی تو وہ ربا ہوگا۔ اسی طرح بٹر ملک میں بھی ہے کہ یہاں پر ناپ کر بیچے جانے والی چیز دونوں طرف ہے، 250 ml کے بدلے 500 ml دونوں بھی ناپ کر بیچے جاتے ہیں، اور دونوں کی کیٹیگری ایک ہے، دونوں بٹر ملک ہے، تو اس میں زیادتی اگر ہوگی تو وہ ربا ہوگا۔ اب یہاں پر المغنی کی ایک بڑی اہم عبارت ہے، کل ما حرم فیہ التفاضل حرم فیہ النساء یحرم التفرق قبل الخبث، یعنی ہر وہ چیز جس میں زیادتی حرام ہے، حرام ہوئی، اس میں ادھار بھی حرام ہوا۔ جیسے ہماری پچھلی مثالوں میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ کیش دونوں طرف ہے، ادھر بھی کیش ہے 1000 روپیے ہے اور ادھر بھی 800 روپیے کیش ہے، اور دونوں بھی موزونات میں سے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ زیادتی حرام ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں زیادتی حرام ہوگی اس میں ادھار بھی حرام ہوگا۔ اور ایک اور چیز یہ بتلا رہے ہیں، یحرم التفرق قبل الخبث، یعنی دونوں پارٹیز کا، جو دینے والا ہے اور جو لینے والا، ایکسچینج کرنے والے دونوں پارٹیز ہیں، ان کا چیزوں پر قبضہ کیے بغیر الگ الگ ہو جانا، ایک دوسرے سے سپریٹ ہونا بھی حرام ہوگا۔ ایک تو ادھار بھی حرام ہوگا، اور تفرق قبل القبض یعنی سپریٹ ہونے سے پہلے، ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے قبضہ نہ کرنا بھی حرام ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے زید نے 1000 کے نوٹ لیے تھے اور وہ 800 اس کو ایکسچینج کیا تھا، تو اگر عمر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کل دوں گا یہ 100 کے نوٹس،
تو یہ اس طرح اس کا کہنا حرام ہوگا. پہلے تو زیادتی بھی حرام ہے کہ وہ برابر نہیں دے رہا ہے 1,000 کے برابر 1,000، تو یہ تو زیادتی یہ بھی حرام ہے. اور دوسرے ایک اور چیز کہ یہ ادھار پر کام ہو رہا ہے تو یہ بھی حرام ہوگا، اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں ہاتھوں ہاتھ سودا ہونا چاہیے. اسی طرح کھجور کا ہے، کھجور میں بھی اگر وہ کہتی ہے کہ میں کل آپ کو دوں گی تو یہ بھی حرام ہوگا. اگر وہ دونوں چیزیں قبضہ کیے بغیر الگ ہو جاتے ہیں تو وہ حرام ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور مثال ہے، تھوڑی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. مان لیجیے زید ہے اور زید کے پاس ایک چاندی کا قلم ہے، اور عمر اس کا دوست ہے، عمر کے پاس بھی ایک چاندی کا قلم ہے. اور یہ چاندی کا قلم جو عمر کے پاس ہے وہ وزن میں زیادہ ہے، یعنی ہیوی ہے، وہ وزن زیادہ رکھتا ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. تو زید اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس بھی چاندی کا قلم ہے، آپ کے پاس بھی چاندی کا قلم ہے، آپ میرے چاندی کے قلم کے بدلے اپنا چاندی کا قلم ایکسچینج کر لو، تو عمر راضی ہو جاتا ہے اور دونوں ایکسچینج کر لیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف چاندی ہے اور دونوں کی جنس ایک ہی ہے اور دونوں موزونات میں سے ہیں، ویٹ کر کے بیچی جانے والی چیزوں میں سے ہیں. تو یہاں پر دونوں ریزنز ہمارے جو ربا کے ہیں دونوں جمع ہو گئے. تو ایسی صورت میں زیادتی بھی جائز نہیں ہوگی، یعنی جو برابر ہی بیچنا پڑے گا، ایکول ویٹ میں ہی بیچنا پڑے گا. اگر ایک کم ویٹ کا ہے اور ایک زیادہ ویٹ کا ہے تو جو تبادلہ کر رہے ہیں وہ انٹرسٹ ہوگا، سود ہوگا. اور ادھار بھی یہاں پر جائز نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر زیادہ چیزیں جو ایکسچینج کی جا رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو ویٹ کرنا عام صورتحال میں مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک طرف کم ہے اور ایک طرف زیادہ ہے تب بھی وہ چیز ربا ہوگی. یہاں پر ایک اور مثال ہے کہ ذاکرہ ایک عورت ہے اور دوسری عورت شاکرہ ہے. ذاکرہ کے پاس ایک سونے کا ہار ہے. اب یہ دونوں دوست ہیں اور شاکرہ کے پاس بھی ایک اور سونے کا ہار ہے. تو ذاکرہ شاکرہ سے کہتی ہے کہ یہ میرا جو سونے کا ہار ہے اس کے بدلے آپ اپنا سونے کا ہار مجھے دے دیجئے، آپ میرا رکھ لیجئے. تو ذاکرہ کا جو سونے کا ہار ہے وہ ہلکے قسم کا ہے، ہلکا وزن کم ہے اس کا، اور شاکرہ کے سونے کا ہار کا وزن زیادہ ہے. تو اگر یہ دونوں ایکسچینج کر لیتے ہیں، یعنی ذاکرہ کا سونے کا ہار شاکرہ رکھ لیتی ہے اور شاکرہ کا سونے کا ہار ذاکرہ رکھ لیتی ہے، تو یہ انٹرسٹ ہوگا. اس لیے کہ دونوں موزونات میں سے ہیں، وزن کر کے بیچے جانے والی چیزوں میں سے دونوں سونا ہیں اور ایک ہی جنس ہیں دونوں کی، دونوں سونا ہیں. اور زیادتی اس صورتحال میں جائز نہیں ہوگی اور نہ ادھار جائز ہوگا. یعنی اگر ذاکرہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو کل میرا ہار دے دوں گی، ابھی آپ اپنا دے دیجئے، تو یہ ادھار کی صورتحال جائز نہیں ہوگی. اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ زید ہے. زید کے پاس سونے کا ہار نہیں ہے بلکہ چاندی کا ہار ہے، اور عمر ہے، عمر کے پاس سونے کا ہار ہے، اور یہ دونوں دوست ہیں. اب زید یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا چاندی کا ہار آپ لے لیجئے اور مجھے آپ کا سونے کا ہار دے دیجئے. اب دونوں دوست ہیں تو دوستانے میں دونوں ایکسچینج کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک چیز چاندی ہے، جنس چینج ہو گئی ہے، دیکھیے کیٹیگری چینج ہو گئی ہے، اور ایک چیز سونا ہے. تو دو الگ الگ جنسیں آ گئی اور دونوں موزونات میں سے ہیں البتہ، یعنی دونوں بھی وزن کر کے بیچے جانے والی چیزیں ہیں. تو ایسی صورت میں زیادتی تو جائز ہوگی. یعنی اگر مان لیے ایک طرف 100 گرام کا ہار ہے چاندی کا اور دوسری طرف 10 گرام سونا ہے، تو یہ جو زیادتی آ رہی ہے 100 کے بدلے 10 گرام، یہ زیادتی جائز ہوگی کیونکہ یہاں پر جنس تبدیل ہو گئی ہے. اگرچہ جو کیٹیگری ہے وہ سیم کیٹیگری الگ ہے
اور جو موزون چیز ہے وہ دونوں موزونات ہے، تو ایسی صورت میں زیادتی جائز ہوگی اور ادھار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر زید یہ کہتا ہے کہ میں کل آپ کو لا کے دوں گا یا پرسوں لا کے دوں گا، حتیٰ کہ اگر وہ 1 گھنٹہ بھی کہتا ہے، 5-10 منٹ بھی کہتا ہے ادھار، تو وہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر الفقہ المذاہب الاربع کی عبارت بتلا رہے ہیں فَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرْعُ عَلَى قِيمَتِهِ وَنَقْصِهَا، کہ جب جنس مختلف ہو دونوں کا تو بیع اور بیچنے اور خریدنے میں اس کی قیمت اور اس کی کمی، یعنی اگر آپ جو ہے کمی بیشی کے ساتھ بھی وہ چیز ایکسچینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہو رہا ہے 100 گرامز کے بدلے 10 گرامز آپ ایکسچینج کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت جو ہے عموماً ہمارے پاس نقود کا جو لین دین ہوتا ہے، کرنسیز جو ایکسچینج کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھی جاتی ہے، اور یہ جو نقد چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں ایک کے بدلے دوسری، وہ بالکل جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں صورتحال صرف اتنی شرط ہوتی ہے کہ آپ ادھار نہ رکھیں، ہاتھوں ہاتھ سودا کر لیں، ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے لیں، اس کو بیع صرف کہتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، مان لیجیے زید ہے اور عمر ہے، تو زید جو ہے عمر سے پیسے دے کر کے آئرن خریدتا ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ کیش بھی موزونات میں سے ہیں، وزن کر کے اس کا شمار ہوتا ہے شریعت میں، اور آئرن کا شمار بھی موزونات میں ہی ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے ہی اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں موزونات ہیں، لیکن ان کی جنس الگ الگ ہے، کیٹیگری الگ ہے، کیش ہے اور آئرن ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پچھلے مثالوں میں جو کیش کی مثالیں یا کھجور کی مثالیں ہم نے دیکھی تھی، اس میں ایک ہی جنس تھی، لیکن یہاں پر الگ الگ جنس ہے، تو یہاں پر جو ہے زیادتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر الاقناع کی عبارت ہے، یہ سمجھا رہے ہیں وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا، یعنی ان دونوں میں سے اگر ایک چیز نقدی ہو، کیش وغیرہ ہے، نقدی کوئی چیز ہے یا سونا وغیرہ ہے، چاندی وغیرہ ہے، تو فلا یحرم النسا، تو ادھار حرام نہیں ہوگا، اور ولا یبطل العقد بتأخیر القبض، اور قبضے میں تاخیر کرنے سے عقد جو ایکسچینج ہو رہا ہے یہاں پر وہ باطل بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی چیز کو یوزولی ہم ایڈوانس بکنگ بھی کہتے ہیں، بیع سلم جس ہم اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں، ایڈوانس بکنگ کرنا، تو اس میں زیادتی اگر ہوگی تو بھی جائز ہوگا اور ادھار اگر ہوگا تو وہ بھی جائز ہوگا۔ اب یہاں پر الاقناع کی عبارت بتلا رہے ہیں وَلَوْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالنَّسَا، کہ اگر کوئی شخص مکیل چیز کے بدلے، یعنی ناپی جانے والی جو چیز ہے اس کے بدلے موزون چیز، یعنی جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے اس کو ایکسچینج کرے، مکیل کے بدلے موزون ایکسچینج کرے، تو جاز التفرق قبل القبض والنسا، تو دونوں پارٹیز کے الگ ہونے سے پہلے یہ قبضہ نہ کرنا یہ جائز ہوگا اور ادھار بھی جائز ہوگا۔ ایسی صورتحال میں اب اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مان لیجیے ایک شخص ہے زید اور اس کے پاس کھجور ہیں، تو کھجور جو ہے کیلی چیز ہے، ناپ کر کے بیچی جاتی ہے، شریعت کی نظر میں یہ کیلی شمار ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے عمر، اور عمر کے پاس گوشت ہے، اب گوشت موزونات میں سے ہے کہ یہ وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اور یہ دونوں اس کو ایکسچینج کرتے ہیں، یعنی چند کھجور کے بدلے گوشت ایکسچینج کر لیتے ہیں، تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، موزونات ہے اور مکیلات ہیں۔ موزون ایک چیز ہے اور ایک مکیل ایک چیز ہے، اور دونوں کی جنس جو ہے وہ بھی مختلف ہے، جنس بھی الگ الگ ہے، اور تو اس صورت میں زیادتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا، یعنی اگر عمر اور زید یہ ایکسچینج کر لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہوگا، اور اگر ادھار بھی کرتے ہیں کہ کل لا کر دوں گا اگر یہ کہتے ہیں کوئی ایک چیز، تو وہ بھی جائز ہوگی۔
تو یہاں پر ایک اور عبارت بتلا رہے ہیں، وما کان لیس بمکیل وما کان لیس بکیل ولا موزون یجوز النساء فیہ سواء بیع بجنسه او بغیرہ متساویا او متفاضلا وما کان لیس بکیل ولا موزون۔ اور جو چیز اب تک تو یہاں پر ہم یہ بتلا رہے تھے، مکیلات اور موزونات کی ہی گفتگو چل رہی تھی اور الگ الگ صورتیں جو بن رہی تھی وہ بتلا رہے تھے کہ کیلی چیزیں اور موزون چیزیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کیلی نہیں ہے، ناپ کر کے بیچی جاتی نہیں ہے اور نہ ہی وزن کر کے بیچی جاتی ہے، تو اس چیز میں یجوز النساء فیہ، تو اس میں ادھار جائز ہوگا، سواء بیع بجنسہ او بغیرہ، چاہے وہ ایک ہی جنس ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہوں یا الگ الگ کیٹیگری کی چیزیں ہوں، اگر ان کو آپ بیچیں گے، ایکسچینج کریں گے جو موزونات اور مکیلات میں سے نہیں ہیں، تو اس میں ادھار بھی جائز ہوگا، چاہے پھر آپ جو ہے برابر کر متساویاً و متفاضلاً، چاہے وہ آپ برابر برابر بیچیں یا زیادتی کے ساتھ بیچیں، تو ادھار بھی جائز ہوگا، زیادتی بھی جائز ہوگی۔ اب مثال دیکھ لیتے ہیں، زید ہے یہاں پر اور زید کے پاس انڈے ہیں اور دوسرا شخص عمر ہے اور اس کے پاس کپڑا ہے، تو اگر انڈوں کو کپڑے کے بدلے ایکسچینج کیا جاتا ہے، 10 انڈے ہیں اور 2 میٹر کپڑا ہے، تو یہ جائز ہوگا ایکسچینج، اور اس میں زیادتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح چونکہ اب یہاں پہ ریزن بتلا رہے ہیں، ایک مکیل ہے اور دوسرا موزون ہے، نہ مکیل ہے نہ موزون ہے، انڈے اور کپڑا، اور دونوں الگ الگ جنس سے ہیں۔ انڈے جو ہے معدودات میں سے ہے، گن کر کے بیچے جاتے ہیں، اور کپڑا جو ہے مزروعات میں سے ہے، یعنی ناپ کر کے آپ اس کو بیچتے ہیں، تو یہ دونوں بھی الگ الگ ہیں اور دونوں کی جنس بھی الگ ہے، نہ مکیل ہے نہ موزون ہے، تو اس میں زیادتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر کپڑا ہے اور کپڑے کو کپڑے کے بدلے اگر آپ ایکسچینج کریں گے، 10 میٹر کپڑا ہے اور بھاری قسم کا ہے، اعلیٰ قسم کا ہے، اور اس کو آپ دوسرے ہلکے قسم کے کپڑے 20 میٹر سے اگر ایکسچینج کرتے ہیں تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ نہ یہ مکیل ہے اور نہ موزون ہے، اور اس میں جو ہے ادھار بھی جائز ہوگا۔ تو اب تک جو باتیں آئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ہم ریویژن کرنے کے لیے کہ یہاں پر ایک رول بتلا رہے ہیں کہ جو کیل ہے، ناپ کر کے جو بیچی جاتی ہے، جیسے کہ کھجور کو ناپ کے ایک پیمانے میں ڈال کے ناپ کر کے بیچتے تھے، یا وزن کرنے والی چیزیں ہیں، تو کیل اور وزن دونوں کو ہم سہولت کے لیے قدر کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر سہولت کے لیے کیل اور وزن کو قدر کہا جاتا ہے، تاکہ ہمارا جو آگے جو ہم رولز بتلا رہے ہیں جو پچھلے ریویژن کرنے کے لیے، وہ آسانی ہو ہمیں سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہاں پر رولز کیا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ دونوں طرف اگر قدر ہے اور جنس ایک ہی ہے تو زیادتی اور ادھار جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال کیا تھی، جیسے دونوں طرف سونے کے ہار تھے، تو قدر ہے یہاں پر، یعنی یہ موزونات میں سے ہے، دونوں بھی سونے کے ہار اور دونوں کی جنس ایک ہے، تو ایسی صورت میں زیادتی اور ادھار دونوں جائز نہیں تھے۔ اب دوسرا رول یہ ہے کہ دونوں طرف صرف قدر ایک ہو، یعنی صرف قدر ہی ایک ہو اور جنس الگ الگ ہو، جیسے کہ چاندی کے ہار کو سونے کے ہار سے ایکسچینج کر رہے ہیں، یا اسی طرح مختلف کیش کو اگر ایکسچینج کر رہے ہیں، تو دونوں جو ہے موزونات میں سے ہیں، وزن کر کے بیچی جانے والی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں حالانکہ ان کی جنس الگ ہے، تو اگر 100 گرام کے بدلے 10 گرام اگر ایکسچینج کرتے ہیں، یا 1 KD کے کویتی دینار کے بدلے 220 روپے اگر آپ لیتے ہیں، تو یہ جائز ہوگا، زیادتی جائز ہوگی، لیکن ادھار اس میں جائز نہیں ہوگا، ہاتھوں ہاتھ چیز ہونی چاہیے۔ اور تیسرا رول یہ کہ دونوں طرف اگر قدر ہی نہ ہو، جیسے انڈوں کو 10 انڈوں کو 25 میٹر کپڑے سے، یا 25 میٹر کپڑے کو 50 میٹر کپڑے سے اگر ایکسچینج کرتے ہیں، قدر ہے ہی نہیں،
نہ ناپ کر بیچے جانے والی چیز ہے، پیمانے میں ڈال کر ناپ کر بیچے جانے والی چیز ہے، اور نہ ہی وزن کر کے بیچے جانے والی چیز ہے۔ انڈے گن کر بیچے جاتے ہیں، اور کپڑا جو ہے آپ ایک میٹر کے حساب سے ناپ کر بیچتے ہیں، تو یہ قدر ہی نہیں ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر زیادتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا۔ تو یہاں تک آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔